تحریک انصاف کے وکلا کو میدان میں لا کر ملک میں انتشار اور افراتفری پھیلانے کی ایک اور سازش ناکام ہو گئی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن میں پروفیشنل گروپ المعروف حامد خان گروپ یا لاہوری گروپ کی شکست نے 26ویں ترمیم کے خلاف مجوزہ وکلا تحریک کے پلان کو دفن کر دیا۔ حامد خان گروپ کی شکست کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف پی ٹی آئی کی احتجاجی سیاست کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے اور وکلا کمیونٹی نے پی ٹی آئی کے انتشاری اور احتجاجی بیانیے کو مسترد کر دیا ہے، اور یوتھیا رہنما شیر افضل مروت کی زبان میں کہا جائے تو حامد خان گروپ کی شکست کے بعد پی ٹی آئی کا وکلا تحریک چلانے کا پروگرام مکمل بڑھ گیا ہے۔ تاہم یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حامد خان گروپ کو انڈیپینڈنٹ گروپ المعروف آسما جہانگیر گروپ کے مقابلے میں ناکامی کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ وکلا نے پی ٹی آئی کے حمایتی گروپ کا بیانیہ کیوں مسترد کیا اور اسے شکست فاش کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق اگرچہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ حامد خان گروپ کو اپنے حریف گروپ کے مقابلے میں ایک سے زائد ایڈوانٹیج حاصل تھے، جیسا کہ عمران خان جیل میں ہیں، لہٰذا بہت سے مبصرین کا خیال تھا کہ اس بار حامد خان گروپ کو ہمدردی کا ووٹ پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ پوری پی ٹی آئی اس وقت وکلا کے ہاتھ میں ہے۔ سوم یہ کہ حامد خان گروپ کو تقریباً ان تمام سینئر وکلا کی سپورٹ حاصل تھی جنہوں نے 2007 میں چیف جسٹس افتخار چودھری کی بحالی تحریک میں صف اول کا رول ادا کیا تھا۔ ان میں منیر ملک اور علی احمد کرز سمیت دیگر شامل ہیں، لیکن ان تمام ایڈوانٹیجز کے باوجود حامد خان گروپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مبصرین کے مطابق پروفیشنل گروپ کو حامد خان کا تکبر لے ڈوبا۔ حامد خان نے جس طرح سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بے عزتی کرنے کی کوشش کی، الیکشن کمیشن کو کھلے عام دھمکیاں دی اور برا بھلا کہا، اس سے ایسا لگا جیسے وہ وکلا برادری کے ڈان ہوں۔ شکست کی دوسری وجہ عین الیکشن سے پہلے افتخار چودھری بحالی تحریک کے سرخیل وکلا رہنماؤں کی کراچی کنونشن میں شریک ہو کر ایک اور تحریک چلانے کی دھمکی تھی، جو وکلا کو پسند نہیں آئی اور وکلا نے حامد گروپ کو مسترد کر دیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس میں دو رائے نہیں کہ 2007 میں وکلا کارڈ کامیابی سے کھیلا گیا تھا، لیکن جس مقصد کے لیے وہ تحریک چلائی گئی تھی اس کے مقاصد حاصل نہیں ہو سکے تھے۔ عام سائل در بدر ہوتا رہا، جبکہ تحریک میں حصہ لینے والے متعدد کردار ارب پتی بن گئے۔ ان وکلا رہنماؤں نے کروڑوں کی فیس لے کر اپنے کیسز افتخار چودھری کی عدالت میں لگوائے اور اپنے حق میں فیصلے لیے۔ اس بات کی نشاندہی اس تحریک کو لیڈ کرنے والے اعتزاز احسن خود بھی کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک کے بعد ان کے کئی کلیگ اربوں پتی بن گئے۔ دوسری جانب عدلیہ آزاد ہونے کے بجائے لاہوری گروپ کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بن گئی۔ ساکم نثار سے لے کر بندیال تک عدالتی نظام عموماً لاہوری گروپ کے کنٹرول میں رہا۔ ان چیف جسٹس صاحبان کے دور میں کیے جانے والے متنازع اور مشکوک فیصلے اس کا ثبوت ہیں۔ یوں حامد خان گروپ پوری طرح بے نقاب ہوا اور اس کے ظاہر اور باطن کا فرق سامنے آ گیا۔ اب ایک بار پھر جب انہی کرداروں نے دوبارہ تحریک چلانے کی دھمکی دی تو الیکشن میں اس کا رد عمل ووٹوں کی شکل میں آیا، کیونکہ وکلا کی اکثریت پر واضح ہو چکا ہے کہ یہ عدلیہ کی آزادی کی جنگ نہیں بلکہ صرف جوڈیشل پاور کی لڑائی ہے۔ ایک گروپ چاہتا ہے کہ جج بھی اسی کی مرضی کے آئیں، بینچ بھی اسی کی خواہش پر بنائے جائیں اور فیصلے بھی ان کے منشا کے مطابق سنائے جائیں تاکہ ان کی چاندی ہوتی رہے۔ مبصرین کے مطابق پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں کسی سیاسی پارٹی نے اتنے مختصر عرصے میں اس قدر پیٹیشنز دائر نہیں کی جتنی پی ٹی آئی سے جڑے حامد خان گروپ کے وکلا نے کی۔ اس کے نتیجے میں عدالتی نظام جام ہو گیا، عام سائل کیسز کی سنوائی کے لیے رولتے رہے اور پی ٹی آئی کے پیٹیشنز سماعت کے لیے مقرر ہوتی رہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق سپریم کورٹ بار کے حالیہ الیکشن میں حامد خان گروپ کی شکست کے اثرات ملک کے موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی مرتب ہوں گے۔ اس میں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کے خلاف حامد خان گروپ کا وکلا تحریک چلانے کا دعویٰ اپنی موت آپ مر گیا۔ اب بھی اگر پی ٹی آئی شرمندگی سے بچنے کے لیے کوئی وکلا تحریک چلا بھی لیتی ہے تو اس میں جان نہیں ہوگی، کیونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن نتائج سے واضح ہو گیا کہ وکلا کی بڑی تعداد دوسری طرف کھڑی ہے۔ اسی طرح مجوزہ 27ویں ترمیم کا راستہ بھی ہموار ہو گیا ہے۔ اب اگر حکومت مزید آئینی ترمیم لانا چاہے تو شاید اس کے لیے حکومت کو قانونی محاذ پر اتنی مشکلات نہیں ہوں گی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن نتائج کے سیاسی پہلو کو دیکھا جائے تو حامد خان گروپ کی شکست سے پی ٹی آئی مزید کمزور اور حکومت مضبوط ہوئی ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।